یہ حدیث مبارک ہمیں بہت پیارا اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا سبق دیتی ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا صرف نیکی نہیں بلکہ ایک عظیم سنت ہے۔ یہ سبق دیتی ہے کہ مسلمان کبھی اکیلا نہیں، اس کے دکھ، درد اور کمزوری کے لمحوں میں اس کے بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت کرنے والا جنت کے باغ میں چلتا رہتا ہے۔ یہ سبق ہے کہ چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک عیادت کی فضیلت، صحیح مسلم حدیث نمبر 2568۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارک بیان کی، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرے تو ابتدائے عیادت سے گھر لوٹنے تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ بیمار کی تیمارداری سنت ہے، عیادت کرتے ہوئے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مثلا نمبر 1، صرف رسم یا دکھاوے کے طور پر عیادت نہ کی جائے بلکہ ادائے سنت اور بیمار کی دل جوئی مقصود ہو۔ نمبر 2، ایسے وقت بیمار پرسی کی جائے کہ مریض یا اس کے گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو۔ نمبر 3، بلا وجہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 4، بیمار کے لیے دعا کی جائے، مثلا 7 مرتبہ یہ مسنون کلمات پڑھے جائیں: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے۔ نمبر 5، مریض سے دعا کروائی جائے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارک ہمیں بہت پیارا اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا سبق دیتی ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا صرف نیکی نہیں بلکہ ایک عظیم سنت ہے۔ یہ سبق دیتی ہے کہ مسلمان کبھی اکیلا نہیں، اس کے دکھ، درد اور کمزوری کے لمحوں میں اس کے بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت کرنے والا جنت کے باغ میں چلتا رہتا ہے۔ یہ سبق ہے کہ چھوٹے سے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ عیادت دکھاوے، فوٹو یا رسمی ملاقات کے لیے نہ ہو بلکہ دل سے، محبت سے اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ عمل تب ہی ثواب بنے گا جب نیت پاک ہو۔ اس حدیث مبارک کو مزید آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔